السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج عمران خان مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں اور عمران خان کا جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا وہ بھی اس سے بھی پردہ اٹھ چکا ہے۔ اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے کہ عمران خان نے ڈرامہ کیا تھا اور عمران خان نے پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر جان بوجھ کر اس خط کو، یعنی میٹنگ کے ٹرانسکرپٹ کو خط قرار دیا ہے۔ اور جو آڈیو آج لیک ہوئی ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ عمران خان اس میں، پہلے تو میں جملے وہ بتاؤں آپ کو کہ عمران خان اس میں شاہ محمود قریشی کو کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی کل ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے، آپ نے، میں نے، اعظم خان نے اور سیکرٹری خارجہ نے، تو اس میٹنگ میں آپ لوگوں نے یہ خط پڑھنا ہے اور اس میں اس کے منٹس اپنے طریقے سے آپ نے بنانے، اپنی مرضی کے، اور اس کو ہم نے بنانا ہے، بیانیہ کرنا ہے۔ اور اس خط کو، اس پہ پھر ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ جی یہ خط آیا کب، یہ 9 کو آیا، 8 کو آیا، تو اعظم خان کہتے ہیں کہ جی یہ 8 کو آیا تھا، لیکن پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی لیکن میٹنگ تو ہوئی ہے 7 کو۔ تو پھر یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے درمیان، اور پھر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہرحال اس کو ہم نے اٹھانا ہے اور اس کو جو ہے اپنے طریقے سے اس کے منٹس بنائیں اور کسی ملک کا نام نہ لے۔ خبردار کوئی کسی کے منہ سے کسی ملک کا نام نہ نکلے، یعنی وہ امریکہ کا نام نہیں لینا چاہتے۔ اس طے یہ ہوا ہے جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں کہ جی کسی ملک کا ہم نے نام نہیں لینا۔ تو اسد عمر کہتے ہیں کہ جی یہ خط تو نہیں ہے، یہ تو میٹنگ کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ تو عمران خان نے کہا وہی نا، عام آدمی کو، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا ٹرانسکرپٹ کا کہ ٹرانسکرپٹ کیا ہے؟ تو یہ اس کو خطی، عام جلسوں میں تو آپ خطی کہیں گے، لوگوں کو تو خطی کہیں گے۔ تو یہ اس طرح کا انہوں نے بیانیہ گھڑا اور وہ ایکسپوز ہو چکا۔ عمران خان پہلے دن سے جس طرح ہم کہتے رہے ہیں، عمران خان کا میں بھی بڑا نقاد رہا ہوں، اس لیے نقاد رہا ہوں کیونکہ عمران خان ٹوٹلی جگاڑ ہیں۔ عمران خان کی یہ جو فارن فنڈنگ تھی اور فارن ایجنڈا تھا، جو غیر ملکی ایجنڈا، مغربی ایجنڈا جس کو کہیں آپ، یا یہودی لابی کا ایجنڈا آپ کہیں، تو اس کے تحت ان کو باہر سے فنڈ دیے گئے، فراہم کیے گئے، پاکستان میں تباہی کرنے کے لیے، پاکستان میں فساد اور فتنہ جو حکومت کہہ رہی ہے، بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو عمران خان کے اب آہستہ آہستہ ان کے پردے ہٹ رہے ہیں، ان کے جھوٹ جو ہیں ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، جو ان کی جعل سازیاں ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو کہانیاں بڑی کھل رہی ہیں، لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ کس طرح کے ڈرامے کرتے رہے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی کچھ کیسز ایسے آئے ہیں، لیکن ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے، اس میں ایک پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ پولیس نے ان کو ظاہر پکڑا ہے، تو پولیس کے سامنے انہوں نے اعترافی بیان دیا ہے۔ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے دوست کا اپنے موبائل میں نمبر سیو کیا تھا، اور کس نام سے؟ پرائیویٹ نمبر دوست کا، لیکن لکھ دیا، سیو کر دیا پرائیویٹ، یعنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یا فوج کا یا آئی ایس آئی کا، مطلب کسی بھی ایجنسی کا، یہ پرائیویٹ، حساس اداروں کا سمجھے، پرائیویٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو اس دوست کو میں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے فون کرنا ہے اور مجھے آپ نے ڈرانا دھمکانا ہے، تھریٹ کرنا ہے، اور مجھے کہنا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو، فلاں جو ویڈیو آپ نے کی ہے تو یہ ڈیلیٹ کر دیں، میں بھی ادھر سے ڈٹ جاؤں گا۔ تو پھر اس طرح ہم نے جگاڑ کیا اور وہ ویڈیو، وہ آڈیو لیک کر کے، وہ ریکارڈ کر کے لیک کرائی گئی، اور وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری اور عمران خان اور ان لوگوں کے ہدایت پر، حکم پر ہم نے یہ کیا تھا تاکہ اداروں کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ بھی الفاظ ہیں اس کے کہ تاکہ اداروں کو ہم بدنام کر سکیں۔ تو وہ پھر دوست نے کال کی، اس نے کہا کہ جی یہ میں فلاں جو ہے اساس ادارے کا فلاں بول رہا ہوں، اور یہ آپ نے یہ ویڈیو چڑھائی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی میں تو ویڈیو
بہت ساری چڑھاتا رہتا ہوں، اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو پتہ نہیں کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں آپ، تو آپ جی وہ بس فلاں ویڈیو آپ ڈیلیٹ کر دیں، تو یہ بھی ڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جگاڑ کر کے پھر پی ٹی آئی کے کہنے پہ اس کو وائرل کرایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، تاکہ اداروں کو بدنام کیا جا سکے کہ جی اداروں سے ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ان کو، پی ٹی آئی کے سوشل ایکٹیوسٹ کو ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی مطلب اداروں کو، حساس اداروں کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، فوج کو بدنام کرنے کا یہ اس طرح کے جگاڑ کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور اس طرح کے یہ پہلا کوئی سین نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیسز آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ پولیس افسران بن کے، پتہ نہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں بن کے، اس طرح کی کر کے کوئی استعفیٰ دے رہا ہے کہ جی میں ایس ایچ او تھا اور میں ایس ایس پی ہوں تو فلاں جگہ پہ، تو میں یہ آڈیو ہے، ویڈیو نہیں آتی، آڈیو، میں جی ایس ایس پی ہوں تو میں عمران خان کے خلاف کوئی نعرہ نہیں سن سکتا، ان کے خلاف کوئی کارروائی، ان کے کارکنوں کے خلاف مجھے حکم ملا کہ کرو، میں نہیں کرنا چاہتا، میں نوکری چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سارے پی ٹی آئی کے ورکروں کے جگاڑ ہیں، یہ پی ٹی آئی اسی طرح جگاڑ کرتی رہی ہے۔ عمران خان کی یہی ان کو جو تبلیغ ہے یا عمران خان کی تربیت ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹ بولو، اور اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، تواتر کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولو، تاکہ لوگوں کو، عام آدمی کو، دنیا کو سچ لگنے لگے وہ جھوٹ جو ہے۔ تو پی ٹی آئی اس طرح ریپیٹ کرتی ہے، مسلسل اس کو دہراتی رہتی ہے جھوٹ کو، پروپیگنڈا کے طور پر مضبوط کرنے کے لیے کہ جی یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو اب عمران خان اس میں بھی پکڑے گئے ہیں، آڈیو جو لیک ہوئی ہے اس میں بھی پکڑے گئے ہیں، خط کا، امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے وہ عمران خان کا پٹ چکا ہے، ایکسپوز ہو چکا ہے مکمل طور پر، عمران خان خود بھی۔ تو آج ساری میڈیا میں عمران خان کی یہ آڈیو کا چرچا ہے، ہر طرف پروگرام بھی اس پہ ہو رہے ہیں، ٹی وی چینلز پہ سارا دن تقریباً جب سے یہ ویڈیو آڈیو جو ہے جاری ہوئی ہے تب سے، یعنی ہیکر نے جاری کی ہے، جس نے ہیک کیے ہیں یہ سارا ریکارڈ، تو تب سے کئی گھنٹے تک، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ یہ مسلسل نشریات چلتی رہی ہے نیشنل میڈیا میں، ٹی وی چینلز پر، عمران خان کے اس آڈیو کے حوالے سے کہ عمران خان نے کس طرح کے جگاڑ کیے تھے۔ حکومتی جماعتیں پہلے بھی کہہ رہی تھیں کہ جی کوئی خط نہیں ہے، کوئی لیٹر نہیں ہے، کوئی دھمکی ان کو نہیں ملی، لیکن عمران خان پہلے تو نام نہیں لیتے تھے، ایک جلسے میں خود امریکہ کا نام لے بھی لیا تھا، پھر کہنے لگے میں نے تو امریکہ کا نام لے لیا، میں نے نام بھی لے لیا، سوری، وہ کوئی ملک تھا بس۔ اس طرح کر کے جگاڑ کر کے عمران خان اس میں بھی گول کرتے رہے، لیکن یہ واردات یہ ہے، پی ٹی آئی، عمران خان کے ساتھی، یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ وارداتیے ہیں، اور یہ واردات پاکستان کے ساتھ بھی واردات ڈالتے رہے ہیں، اداروں کے ساتھ واردات ڈالتے رہے ہیں، عوام کے ساتھ واردات ڈالتے رہے ہیں، دنیا کے ساتھ، عالمی دنیا کے ساتھ بھی یہ ویسے واردات ڈالتے رہے ہیں۔ لیکن عالمی دنیا اب ظاہر ہے، سفیر بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک کو بدنام کریں گے کہ اس ملک نے ہمیں خط لکھا ہے، سفارتی ایک تعلقات ہوتے ہیں کسی ملک کے، وہ سفارتی تعلقات جب آپ ڈسکلوز کریں گے، خط و کتابت ہوتی ہے سفارت خانوں کے درمیان، یہ میٹنگز کے جو ٹرانسکرپٹ ہیں یہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی ملک کی آپ سیکریسی، اپنے ملک کی بھی سیکریسی ہے، آؤٹ کریں گے، تو کون سا ملک، پاکستان، یہ پاکستان کو بدنام کیا ہے عمران خان نے، یہ کوئی عمران خان کی اپنی بدنامی نہیں ہے، یا کوئی عمران خان کی حکومت کو گرانے کا ایشو نہیں ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، سوال یہ ہے کہ سفارتی سطح پر لکھے گئے ایک ٹرانسکرپٹ یا جو بھی اس کو کہیں، اس کو لیک کرنا، تو اس کے بعد کوئی ملک پاکستان کے ساتھ سفارتی لیول پر خط و کتابت کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ یہ تو باقی ممالک کو عمران خان نے ڈرا دیا، سبق دے دیا، پیغام دے دیا کہ پاکستان میں کوئی چیز
سیکیور نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں آپ کی خط و کتابت بھی، آپ کے ٹرانسکرپٹ بھی اگر کوئی آتا ہے تو کوئی بھی سیکیور نہیں ہو سکتا، محفوظ نہیں ہو سکتا، لیک ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ پاکستان کے خلاف، ویسے میری نظر میں، میری رائے کے مطابق یہ پاکستان کے خلاف عمران خان نے سازش کی ہے۔ یہ حکومت اپنی بچانے کے لیے صرف کوشش نہیں کی، انڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے عمران خان نے، سازش کی ہے عمران خان نے، جو عمران خان اس میں اب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ پہلے جب عمران خان کے شہباز شریف کی وزیر اعظم کی آڈیو آئی ایک افسر کے ساتھ، جس میں مریم نواز کا ذکر تھا کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ میرے داماد راحیل کے لیے بھارت سے جو ہے مشینری منگوائی جائے یا پاور پلانٹ منگوایا جائے، تو اس آڈیو کو عمران خان نے، پی ٹی آئی نے جو سوشل میڈیا پہ جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے بلکہ جو انہوں نے ڈھول بجایا، ڈھول پیٹا، وہ آپ سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ گواہی دیں گے کہ وہ اتنا ڈھول پیٹا گیا، اتنا ڈھول پیٹا گیا کہ جی انہوں نے بڑے پکڑی گئی ہے، چوری پکڑی گئی ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ یہ اس طرح پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ ڈھول پیٹتی رہی، لیکن جب عمران خان کی پہلی آڈیو آئی اعظم خان کے ساتھ، تو اس کے بعد ان کے طوطے اڑ گئے اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس طرح غائب ہو گئے، رفو چکر ہو گئے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بولے، کوئی دفاع کرے، وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جواب، ایک بیانیہ فواد چودھری نے کوشش کی گھڑنے کی کہ جی یہ ہے تو وہ ہے، اس طرح مطلب خط تو تھا نا جی، فواد چودھری نے خط تو تھا نا، یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ خط تھا، یعنی سازش ہوئی ہے، لیکن وہ بیانیہ بکا نہیں فواد چودھری کا۔ لیکن کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا، پی ٹی آئی بالکل لاجواب تھی، شرمندہ فیل کر رہی تھی، گلٹی فیل کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ جو ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں، وہ گلٹی فیل کر رہے تھے، منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ اس سے پہلے 48 گھنٹے 36 گھنٹے جو ہے شہباز شریف کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑا انہوں نے ڈھول پیٹا، لیکن جب عمران خان کی آ گئی تو اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ اب ہیکر کون ہے اس کی تو ظاہر انویسٹیگیشن ہوگی، حکومت نے بھی کمیٹیاں بھی بنائی ہیں، انویسٹیگیشن چل بھی رہی ہے، حساس اداروں کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن جب تک ہیکر کا پتہ چلے تب تک اس آڈیو لیکس کے سلسلے سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ زیادہ نقصان پاکستان کا ہی ہو رہا ہے۔ پہلا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی میٹنگز، ہونے والی گفتگو، وہ بھی محفوظ نہیں ہو سکتی، وہ بھی لیک ہو جاتی ہے، تو پھر پاکستان پہ کون سا ملک جو ہے، کون سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پہ بھروسہ کریں گے یا اعتماد کریں گے؟ یہ پاکستان کا نقصان ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر انڈیویجولی پارٹیوں کے حوالے سے دیکھا جائے سیاسی نقصان، تو عمران خان کا ابھی تک زیادہ نقصان ہوا ہے، شہباز شریف کا، نون لیگ کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا عمران خان کا نقصان ہوا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔